سبق نمبر 154 سورۃ التوبہ کا رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 تا 6۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ براءۃ دستبرداری ہے، من اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین ان لوگوں کی طرف جن سے عاہدتم معاہدے کیے تم نے، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ پوری آیت اللہ اور اس کے رسول کا ان مشرکوں کو صاف جواب ہے جن کے ساتھ تم نے معاہدے کیے۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْہُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ۔ فَسِیحُوا سو چل پھر لو تم، فی الارض زمین میں، اربعۃ چار، اشہرن مہینے، وَاعْلَمُوا اور جان لو تم، انکم کہ تم، غیر نہیں ہو، معجز اللہ عاجز کرنے والے اللہ کو، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ، مخزی الکافرین رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ پوری آیت سو تم 4 مہینے ملک میں چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَأَذَانٌ اور منادی ہے، من اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر بڑے حج کے دن، ان اللہ کہ اللہ، بریء دستبردار ہے، من المشرکین مشرکوں سے، ورسولہ اور اس کا رسول، فإن پھر اگر تبتم توبہ طائب ہو جاؤ تم، فہوا تو وہ، خیرٌ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وَإِن اور اگر تولیتم منہ پھیر لو تم، فَاعْلَمُوا تو جان لو تم، انکم کہ تم، غیر نہیں ہو، معجز اللہ عاجز کرنے والے اللہ کو، وبشر اور آپ بشارت دے دو، الذین ان لوگوں کو، کفروا کفر کیا انہوں نے، بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ پوری آیت اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے منادی ہے کہ اللہ مشرکوں سے دستبردار ہے اور اس کا رسول بھی، سو اگر تم توبہ طائب ہو جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیر لو گے تو یہ یقین رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ الا مگر، الذین وہ لوگ جن سے، عاہدتم معاہدہ کیا تم نے، من المشرکین مشرکوں سے، ثم پھر، لم ینقصوکم نہ کمی کی انہوں نے تم سے، شیئا کچھ بھی، ولم یظاہروا اور نہ مدد دی انہوں نے، علیکم تم پر، احدن کسی ایک کو، فاتموا تو پورا کرو تم، الیہم ان کی طرف، عہدہم ان کے معاہدے کو، الی مدتہم ان کی میعاد تک، ان اللہ یحب بے شک اللہ پسند کرتا ہے،
المتقین تقوی والوں کو۔ پوری آیت۔ مگر جن مشرکوں سے تم نے معاہدے کیے پھر نہ تو انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ کمی کی اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو تم ان سے ان کی طے کردہ مدت تک وعدہ وفا کرو، بے شک اللہ تقوی والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَإِذَا سو جب انسلخ گزر جائیں الاشہر مہینے الحرم حرمت والے فقتل المشرکین پھر قتل کرو تم مشرکوں کو حیث جہاں بھی وجدتموہم پاؤ تم ان کو وخذوہم اور پکڑو تم ان کو واحصروہم اور گھیر لو تم ان کو وقعدوا اور بیٹھو تم لہم ان کے لیے کل مرصدن ہر گھات پر فإن پھر اگر تابو توبہ کر لیں وہ وأقاموا الصلاة اور قائم کریں وہ نماز کو وآتوا الزکاة اور ادا کریں وہ زکوٰۃ کو فخلوا تو چھوڑ دو تم سبیلہم راستہ ان کا ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پوری آیت۔ سو جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو تم جہاں پاؤ انہیں قتل کرو اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کی طاق میں ہر گھات پر بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو تم ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِنْ اور اگر احدٌ کوئی ایک من المشرکین مشرکوں سے استجارہ کا پناہ طلب کرے آپ کی فاجرہ تو پناہ دیں آپ اسے حتیٰ یہاں تک کہ یسمع سن لے وہ کلام اللہ کلام اللہ کا ثم ابلغہ پھر پہنچا دیں آپ اسے مأمنہ اس کے امن کی جگہ ذالک یہ بأنہم اس لیے کہ وہ قوم لا یعلمون قوم نہیں جانتی۔ سورۃ توبہ کے پہلے رکوع میں درج 6 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 1 براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا ان مشرکوں کو صاف جواب ہے جن کے ساتھ تم نے معاہدے کیے، یعنی مسلمانوں نے عرب مشرکوں کے جن قبائل سے امن و امان کے معاہدے کر رکھے تھے اب انہیں ختم کر دینے کا وقت آن پہنچا ہے۔ حسب دستور پیشگی اطلاع اس لیے ہے تاکہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہ جائے۔ در حقیقت یہ حجاز مقدس کو تمام سازشی فسادی اور متوازی گروہوں سے خالی کر کے خصوصاً مکہ اور بیت اللہ کو شرک اور مشرکوں سے پاک کر کے مکمل طور پر اسلام کا مرکز بنانے کی طرف قدم تھا۔ سورت کی ابتدائی آیات میں ایسے تمام عناصر کو اسلام لانے یا جنگ کرنے یا پھر مختلف مدتوں کی مہلت کے ساتھ کہیں نکل جانے کا کہہ دیا گیا، خواہ ان سے امن کا کوئی معاہدہ نہیں بھی ہوا یا ہوا تو ہے مگر معاہدے کی مدت متعین نہیں، یا پھر مدت بھی متعین ہے مگر وہ معاہدہ پامال کرتے پائے گئے، یا وہ بھی جنہوں نے کبھی کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ ابتدائی طور پر اسلامی ریاست کی جو بنیاد ہجرت اور معرکہ بدر میں رکھی گئی تھی، جس کا تفصیلی ذکر سورۃ الانفال میں گزر چکا، اس ریاست کی تکمیل سے متعلق جملہ ہدایات اب اس صورت میں دے دی گئیں جو پیغمبر کی حیات کے آخری سالوں میں نازل ہوئی۔ سورہ توبہ ایک مستقل سورت ہے کیونکہ پیغمبر نے اس کی کسی ایک آیت کو کسی دوسری سورت میں لکھنے کا حکم نہیں دیا اور نہ ہی اس کے شروع میں بسم اللہ نازل ہوئی۔
البتہ صورت الانفال اور صورت التوبہ کے مضامین کا کافی حد تک باہم ربط اور تسلسل دیکھ کر اسے صورت الانفال کا جز ہی سمجھا گیا۔ بئیں وجہ جمع قرآن کے وقت اسے اس کے زمانہ نزول کا لحاظ کر کے انفال کے بعد رکھا گیا اور بسم اللہ نہ لکھ کر اس کی جداگانہ حیثیت برقرار رکھی گئی۔ فتح مکہ کے فوری بعد جنگ حنین کی جیت سے جزیرہ عرب میں تقریباً مسلمانوں کا غلبہ ہو چکا تھا۔ دشمن میں مقابلے کی سکت نہ رہی تھی، لیکن خفیہ سازشیں بدستور سر اٹھاتی رہتی تھیں۔ اسی دوران ملک شام کے قریب رومیوں سے مقابلے کے لیے نبی علیہ السلام کو تبوک جانا پڑا۔ پیچھے حجاز کے گرد و نواح میں کچھ قبائل سے ساز باز کر کے یہودیوں، مشرکوں اور منافقوں نے بازی پلٹنے کا منصوبہ بنا لیا۔ غزوہ تبوک نبی علیہ السلام کی وہ آخری جنگ تھی جو روم جیسی ایک بڑی فوجی قوت سے ہونے جا رہی تھی، جس پر عرب کی بچی کھچی جاہلیت کو یقین تھا کہ 30,000 کا یہ لشکر 2 لاکھ کی روایتی فوج کے ہاتھوں بری طرح پٹ جائے گا۔ ساتھ ہی وہ اپنی کھوئی ہوئی شان و شوکت کو پھر سے عرب میں بحال کر لیں گے۔ ادھر نبی علیہ السلام نے بھی سب کو غیر معمولی تیاری کر کے ساتھ چلنے کا کہہ دیا۔ منافقین چونکہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، اس لیے وہ مختلف ہیلے بہانے کر کے ایک تو اپنے آدمیوں کو تبوک جانے سے روکتے رہے، دوسرا وہ مسجد ضرار کے نام سے مدینہ میں سازشوں کا ایک مرکز قائم کر چکے تھے اور چاہتے تھے کہ حضور اس مسجد میں ایک بار نماز پڑھا کر اس کی منظوری دے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے واپسی کا کہہ کر ٹال دیا۔ خدا کا کرنا کہ بغیر لڑائی کے تبوک فتح کر کے واپس آتے ہوئے اس صورت میں تمام سازشوں سے نہ صرف پیغمبر کو آگاہ کر دیا گیا، بلکہ پوری طرح منافقت اور اس کی معاونت کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے اعلان برات کیا گیا، اور جو مخلص مسلمان تبوک نہ جا سکے تھے ان کی گرفت کر کے توبہ قبول کر لی گئی۔ انہی 2 حوالوں سے صورت کا نام برات اور توبہ رکھا گیا۔ آیت نمبر 2، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 اشہر سے وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِین تک فرمایا، سو تم 4 مہینے ملک میں چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یعنی کفار و مشرکین کے وہ تمام لوگ جن کے ساتھ مسلمانوں کے امن معاہدے تھے، خواہ معاہدوں کی مدت متعین نہیں تھی یا تھی تو متعین مگر انہوں نے پامالی کی، سب کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اس دوران کسی دوسرے ملک میں اپنا بندوبست کر کے چلے جائیں۔ یہاں رہنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، ورنہ جنگ ہوگی۔ اگلا جملہ کہ کافر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس میں خوف دلا کر اسلام کی طرف رغبت دلانا مقصود ہے۔ کفر میں چونکہ اللہ کا مقابلہ ہے، جس کی سزا ہر صورت میں دونوں جہانوں کی رسوائی ہے۔ اکثر مفسرین کے بقول یہ آیت سن ہجری 9 میں حج کے موقع پر نازل ہوئی، اور 4 ماہ کی یہ مہلت 10 ربیع الاول تک تھی۔ بعض نے کہا 4 ماہ کی مہلت شوال سے محرم تک تھی، پہلا قول ہی معتبر ہے۔ آیت نمبر 3، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ سے وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ تک فرمایا، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے منادی ہے کہ اللہ مشرکوں سے دستبردار ہے اور اس کا رسول بھی، سو اگر تم توبہ طائب ہو جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیر لو گے تو یہ یقین رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یعنی جزیرہ عرب اسلام کا مرکز بننے جا رہا ہے، یہاں اب مشرکوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ یہ اعلان سن ہجری 9 میں حج کے دن کروایا گیا۔ بعض نے کہا وہ عرفہ کا دن تھا، بعض کے نزدیک وہ قربانی کا دن تھا۔ کچھ روایات کے مطابق سارے ایام حج مراد ہیں جن میں یہ اعلان بار بار ہوتا رہا۔ اصطلاح میں ہر حج کو حج اکبر اور عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔
چونکہ حج میں نزدیک اور دور کے سب لوگ جمع ہوتے تھے، اس لیے اہم اعلان حج کے موقع پر ہی کیے جاتے تھے۔ آیت میں سب سے پہلے کفر و شرک سے توبہ طائب ہونے کی بھلائی بتا کر رغبت دلائی گئی، اور پھر واضح کر دیا گیا کہ اللہ کا ارادہ مرکز اسلام کو غلط اعتقاد کی نجاستوں سے پاک کرنے کا ہو چکا ہے، جس کے خلاف اب کسی کی کوئی تدبیر کامیاب نہ ہوگی۔ یہ بھی بتا دیا گیا کفر و شرک پر ڈٹے رہنے کا انجام کار دردناک ہے۔ بمطابق روایات یہ آخری حج تھا جو مسلمان اور مشرک اپنے اپنے طریقے پر ایک ساتھ کر رہے تھے۔ پیغمبر چاہتے تھے کہ وہ خود بھی حج کریں، مگر آپ کو مشرکوں کی موجودگی ناپسند تھی، اس لیے آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا امیر حج بنا کر بھیج دیا، اور جب وہ حرم پہنچ گئے تو پیچھے سے آپ علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ کر اپنی اونٹنی پر سوار کروا کے بھیجا کہ حج کے اجتماع میں یہ آیتیں سب کو سنا دی جائیں، کیونکہ عرب دستور کے مطابق اہم قسم کے اعلانات سربراہ خود یا اس کا کوئی قریبی عزیز کرتا۔ چنانچہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی تھی اور جماعت کی تکبیر کہنا باقی تھی کہ حضرت علی پہنچ گئے۔ صدیق اکبر نے فوراً پلٹ کر پوچھا، کیا آپ کو امیر حج بنا دیا گیا؟ آپ نے فرمایا، امیر حج تو آپ ہی ہیں، مجھے آپ کے ہمراہ یہ اعلان کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس کے بعد جہاں جہاں صدیق اکبر کا خطاب ہوتا وہاں وہاں حضرت علی سورہ توبہ کی یہ آیتیں پڑھ کر سناتے جاتے، اور ساتھ ہی یہ چند اہم باتیں بھی کہتے کہ جنت میں سوائے مومنوں کے کوئی نہیں جائے گا، آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا، آج کے بعد کعبے کا برہنہ طواف نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 4، اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ سے ان اللہ يحب المتقین تک فرمایا، مگر جن مشرکوں سے تم نے معاہدے کیے، پھر نہ تو انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ کمی کی اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو تم ان سے ان کی طے کردہ مدت تک وعدہ وفا کرو، بے شک اللہ تقوی والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ یعنی باقی سب مشرکوں کے لیے ملک سے منتقل ہونے کی مدت صرف 4 مہینے ہے، مگر جن مشرکوں نے کیے ہوئے معاہدوں کی خاص رعایت رکھی، ان کا یہی حق بنتا ہے کہ ان کو مہلت میں خاص رعایت دی جائے۔ یہی تقوی کا اعلیٰ معیار ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ غالباً بنی کنانہ کے یہ 2 قبیلے بنی زمرہ یا بنی حمزہ اور بنی مدلج تھے، جن کے معاہدوں کی مدت 9 مہینے بنتی تھی۔ اس کے بعد ان پر بھی وہی قانون لاگو ہوگا جو باقی مشرکوں کے لیے ہے۔ آیت نمبر 5، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ سے ان اللہ غفور الرحیم تک فرمایا، سو جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو تم جہاں پاؤ انہیں قتل کرو اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کی طاق میں ہر گھات پر بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو تم ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی ملک عرب کو مشرکین سے پاک کرنے کے لیے ہر قسم کی جنگی کارروائی، مثلاً مارنا، قید کرنا، اگر وہ قلعہ بند ہو جائیں تو محاصرہ کرنا، اور ان کی طاق میں شہر کے خارجی داخلی راستوں پر گھات لگا کر بیٹھنا درست ہے، بشرطے کہ حرمت والے مہینے مکمل گزر جائیں۔ بعض نے کہا یہ وہ مہینے ہیں زمانہ قدیم سے جن کا احترام سب کے ہاں ضروری تھا، وہ رجب سمیت ذی قعد، ذی الحج اور محرم ہیں۔ معاہدوں سے دستبرداری کا اعلان چونکہ ایام حج میں ہوا تھا اور مشرکین مکہ کو مہلت بھی 4 ماہ تک کی دی گئی تھی، ممکن ہے پچھلے مہینے شامل کر کے مزید 50 دن کی مہلت دے کر محرم ختم ہونے پر قتال کی اجازت ہو۔ بعض کے نزدیک یہ وہ 4 مہینے نہیں بلکہ 10 ذی الحج سے 10 ربیع الثانی تک 4 ماہ ہیں۔ مہلت کی وجہ سے ان کی حرمت بھی اللہ نے فرض کر دی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے جن سے کوئی معاہدہ وغیرہ نہیں تھا انہیں محرم تک، اور جن سے غیر میعادی معاہدے تھے انہیں 10 ربیع الثانی تک مہلت تھی۔
ہاں اگر وہ سچی توبہ کر کے اسلام قبول کر لیں، جس کی سب سے بڑی نشانی نماز اور زکوٰۃ ہے، پھر کچھ نہ کہا جائے، اس لیے کہ ظاہر حالت کا تقاضا یہی ہے۔ باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا جائے جو بخشنے والا مہربان ہے۔ بقول مفسرین، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی جب تک نہ ہو قتال نہیں روکا جا سکتا۔ اسی آیت کو دلیل بنا کر سیدنا صدیق اکبر نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا۔ بقول فقہا، تارک نماز بھی واجب القتل ہے۔ زکوٰۃ تو پھر بھی زبردستی وصول کی جا سکتی ہے، لیکن نماز میں کوتاہی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے نماز چھوڑنے کے عادی پر امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل قتل کا فتویٰ دیتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ قتل کی بجائے قید کے قائل ہیں، جس میں یا تو وہ نماز کا عادی بن جائے یا پھر قید میں ہی مر جائے۔ آیت نمبر 6، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ سے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ تک فرمایا، اور مشرکوں میں سے اگر کوئی آپ کی پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دے دیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر آپ اسے اس کے امن کی جگہ پہنچا دیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ جانتے نہیں۔ یعنی مشرکوں کے خلاف سخت کارروائی کر کے انہیں ملک بدری پر مجبور کر دینے کے باوجود یہ رعایت ان کو دینا ہوگی کہ ان کا کوئی بھی فرد آ کر اللہ کا کلام سننا چاہے تو پرامن ماحول میں سن سکے اور اسلام سیکھ سکے، بعد ازاں اسے بحفاظت اس کے شہر پہنچانا بھی ہوگا۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ وہ کہیں جاہل نہ رہ جائیں۔ پتہ چلا اسلامی مملکت کے سربراہ کی ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کو اللہ کا کلام سمجھا سکے یا پھر اس کا انتظام کرے۔